الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود بھی ادا نہ کرنے کے نقصانات، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصانات، اخروی اعتبار سے بھی نقصانات ہم نے سن لیے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہم نے جانے۔ آج جو بات کرنی ہے وہ صدقہ فطر، مال کو برائی سے بچانے کے لیے اور مال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میں ہم اکثر مسلمان 29-30 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں ہم کتنے بھی گناہ سے کیوں نہ بچیں، لیکن کچھ نہ کچھ کوتاہی اور کچھ نہ کچھ نقص ہمارے روزوں میں رہ جاتا ہے، کیونکہ روزوں کے متعلق آتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا روزہ، الغرض پورے بدن کے کسی حصے سے بھی کوئی گناہ کا کام نہ ہو، یہ اصل روزہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے روزے کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کی تلافی کے لیے یہ صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں سمجھے کہ روزے کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ یہ 2.5% نکالنا ہے مال کا، اور روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے کہ روزے کے اندر ہم سے جو غلطی اور کمی رہ گئی ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو صدقہ فطر کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، روزے کے اندر جو غلطی اور نقص رہ جاتا ہے اس کو برا کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا صدقہ فطر کا مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ چونکہ رمضان المبارک کے بعد فوری طور پر عید کا مبارک تہوار آتا ہے۔ ہمارے اسلام میں 2 ہی تہوار ہے، تیسرا کوئی تہوار، 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ تہوار کا مطلب ہے فیسٹیول، جس کو سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے، تو وہ 2 ہی ہے اسلام میں۔ ایک عید الفطر رمضان کے بعد جو فوراً عید آتی ہے وہ 1 شوال کو رہ کے عید الاضحیٰ، یہ 2 ہی تہوار ہیں ہمارے جس کو سیلیبریٹ اور منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے عید کے دن جتنے بھی مالدار لوگ ہوں گے، جن کے گھروں میں اچھے اچھے کھانے بن رہے ہوں گے، ان کے مالداروں کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، محلوں کے اندر گھومتے ہیں، کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو ان محلوں کے اندر کئی غریب گھر بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں اچھے کھانے نہیں بنتے، اچھے پکوان نہیں بنتے۔ ان غریب گھروں کے بچوں کے جسموں پر اور ان کے بدن پر اچھے کپڑے نہیں ہوتے، نئے کپڑے نہیں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان غریب بچوں کا دل دکھے گا۔ ایک گھر میں اچھے اچھے پکوان بن رہے، وہی باس میں دوسرا گھر غریب ہے جس کے گھر پر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ تو پڑوسی کا بھی ایک حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ عید کے دن درگاہ میں جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر غریبوں کو ادا کر کے جاوے، تاکہ جس طرح تمہارے گھروں میں اچھے پکوان بن رہے، تمہارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، اسی طرح غریب کے گھر میں بھی چولہا جلے، وہاں بھی اچھے پکوان بنے، اور ان کے گھر میں بھی ان کے بچوں کے شریر اور ان کے جسموں پر اچھے اچھے کپڑے آئیں۔ یہ صدقہ فطر کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد ہماری روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے ہے، اور دوسرا مقصد ہے کہ عید کے دن ہر غریب کے گھر میں اچھے اچھے پکوان بھی بنے اور ان کے گھروں کے اندر جو بچے ہیں وہ اچھے کپڑے پہنے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا ہے عید کا دن، وہ اس عید کے دن میں اور خوشی کے موقع پر ہر مسلمان ایک ساتھ مل کر خوشی منائے۔ ایسا نہیں کہ آدھے لوگ خوشی منائیں اور آدھے لوگ مال کی کمی کی بنیاد پر بیچارے خوشی نہ منا سکے۔
تو یہ اصل مقصد ہے صدقے فطر کے دو بنیادی۔ اب گزشتہ ہفتے کچھ وضاحت تو صدقے فطر کی آ گئی تھی، لیکن مکمل وضاحت اب آئے گی۔ زکوٰۃ اور صدقے فطر میں فرق ہے، بنیادی دو بڑے فرق ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن اس پر صدقے فطر واجب ہوتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو صدقے فطر بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی اور صدقے فطر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے تو 4-5 چیزیں ہی ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ آتی ہے، چاندی پر آتی ہے، روکڑ رقم پر آتی ہے اور بیچنے کے سامان پر آتی ہے، لیکن صدقے فطر میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کے اندر آپ کے پاس مال آیا تو مال کے آنے کے 1 سال گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جیسے گزشتہ سمجھایا تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ایک آدمی مالدار ہوا تو آئندہ سال رجب کی پہلی تاریخ اب اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا، لیکن صدقے فطر میں ایسا نہیں ہے، وہ پوری بات آئے گی۔ صدقے فطر کے اندر سونا، چاندی، روکڑ رقم، تجارت کا سامان تو حساب میں لیا ہی جائے گا، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد جتنی بھی گھر میں چیزیں ہیں ان تمام کو بھی حساب میں لیا جائے گا۔ جیسے بڑی بڑی دیگیں ہیں اور بڑے بڑے برتن ہیں گھروں میں جن کو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں کیا جاتا، جیسے گزشتہ سمجھایا تھا کہ کھٹیا ہے، 3 افراد ہیں، 2 مہمان کے لیے 5 کافی ہے، لیکن کئی گھروں میں 10-15 ہوتے ہیں تو باقی سب زائد ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، حساب میں لیا جائے گا۔ بسترے تو 3 افراد ہیں، 2 مہمان کے لیے 5 کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام زائد ہے، اس کو بھی لیا جائے گا۔ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، VCR ہے، کیسٹس ہے، تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہے۔ موبائل، ایک موبائل ضرورت کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی آدمی 2 موبائل رکھتا ہے تو دوسرا موبائل ضرورت سے زائد ہے، اس کو حساب میں لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے حساب میں یہ چیزیں نہیں آتی لیکن صدقے فطر کے حساب میں آئے گی۔ اسی طریقے پر ایک بائک ہے یا ایک ایکٹیوا، ایسے انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن شوق کے لیے 2 گاڑیاں رکھی ہے، ایکٹیوا بھی رکھی اور بائک بھی رکھی ہے، تو ایک ضرورت سے زائد ہے۔ 4 ویلر میں بھی ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن 2 ہے، تو ایک ضرورت والی ہے اور ایک ضرورت سے زائد ہے۔ ایک مکان میں وہ رہتا ہے، دوسرا مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ تو دوسرے مکان پر نہیں آتی لیکن صدقے فطر کے حساب میں اس کو بھی گنا جائے گا۔ ایسے ہی خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو زکوٰۃ تو نہیں آئے گی لیکن ضرورت سے زائد ہے، تو صدقے فطر میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ صدقے فطر میں سونا، چاندی، روکڑ رقم، کیش کے علاوہ ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام حساب میں لی جائے گی، اور اس کا حساب کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام روپے کے برابر اگر اس کی یہ ساری چیزوں کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس پر صدقے فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط تھا لیکن یہاں نہیں ہے۔ کس طریقے پر؟ صدقے فطر کا جو اصل وقت ہے وہ ہے عید کے دن صبح صادق، عید کے دن صبح صادق صدقے فطر کے وجوب کا وقت ہے۔ تو ایک آدمی عید کے دن اگلی رات یعنی سمجھے کہ 29ویں روزے یا 30ویں روزے اچانک اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا یا 10 لاکھ روپے کا مال آ گیا۔ اس سے پہلے وہ فقیر تھا، کنگال تھا، صدقے فطر اس پر واجب نہیں، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اچانک عید کے اگلے دن اس کے پاس مال آ گیا، تو ایک ہی دن ہوا ہے، سال گزرا نہیں ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ صدقے فطر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن صدقے فطر اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو صدقے فطر میں مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ایک دن پہلے بھی اگر انسان مالدار ہو گیا اور دوسرے دن صدقے فطر کا وقت آ چکا ہے تو اس پر صدقے فطر واجب ہے۔ یہ 2 بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق جو یہ بیان کیا کہ ضرورت سے زائد ساری چیزیں صدقے فطر میں گنی جائے گی، اور دوسرا کہ سال کا گزرنا صدقے فطر کے وجوب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب صدقے فطر کا وجوب کا وقت جو ابھی بیان کیا وہ ہے عید کے دن صبح صادق۔ اب اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ ایک آدمی صبح صادق سے پہلے یعنی عید کے اگلی دن اگر مالدار ہو گیا تو اس کے لیے صدقے فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر ایک آدمی اچانک عید کے اگلے دن فقیر اور کنگال ہو گیا
تب اس سے صدقے فطر کا وجوب ساقط ہو جائے گا، اب اس پر صدقے فطر واجب ہوگا نہیں۔ اسی طریقے پر ایک آدمی فقیر تھا لیکن عید کے دن مالدار ہوا، صبح صادق کے بعد، صبح 10 بجے 12 بجے یا عید کے دوسرے دن مالدار ہوا، تو بھی اس پر صدقے فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقے فطر کے لیے ضروری ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے وقت آپ کے پاس کتنا مال ہے، یہ اس کا اصل وقت ہے۔ اور مستحب جو وقت ہے وہ ہے عیدگاہ میں جانے سے پہلے، اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان ہی کے اندر صدقے فطر ادا کر دیا جاوے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ غریبوں کے ہاتھوں میں اسی وقت اگر مال چلا جائے گا تو وہ اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ اصل وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں یا عید کے دن صدقے فطر ادا نہ کر سکا تو اس کی قضا نہیں ہے، ادائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے بعد بھی تیسرے دن۔ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں صدقے فطر ادا نہیں کیا یا عید کے دن ادا نہیں کیا، تو اب کیا شکل ہے؟ جب چاہو آپ ادا کر سکتے ہو۔ اسی طریقے زکوٰۃ میں بھی یہ ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، تو رمضان میں بھی صدقے فطر ادا کر سکتے ہیں، اس کا اصل وقت ہے عید کے دن عیدگاہ میں جانے سے پہلے، اور عید کے بعد بھی کوئی آدمی صدقے فطر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اب صدقے فطر کن کن لوگوں پر آئے گا؟ اگر باپ مالدار ہے تو اس پر صدقے فطر آئے گا، اور وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقے فطر ادا کرے گا۔ زکوٰۃ میں مسئلہ یہ تھا کہ نابالغ بچوں پر صدقے فطر نہیں آتا ہے، اب مطلب کہ زکوٰۃ نہیں آتی ہے، لیکن اگر صدقے فطر کا مسئلہ بچے اپنے باپ کے تابع ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ بھی کہا تھا، باپ مالدار تو بچہ مالدار، اور باپ غریب تو بچہ بھی غریب، تو اگر باپ مالدار ہے اس پر صدقے فطر واجب ہے تو اس کو خود کا تو صدقے فطر نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی وہ صدقے فطر نکالے گا۔ ہاں، اگر نابالغ بچے خود مالدار ہیں، ان کے پاس اپنا مال ہے، تو ان کے مال میں سے باپ صدقے فطر نکال سکتا ہے، اس کو اتنی رخصت اور گنجائش ہے، لیکن مال نہیں ہے تو اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ ایسے ہی کوئی بچہ کم سمجھ ہے، پاگل ہے، کم بدھی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بالغ ہے پھر بھی، تو اس کا صدقے فطر بھی اس کا باپ ادا کرے گا، پاگل بچے کا بھی۔ ایک غلط فہمی ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ پیٹ میں ابھی جو بچہ ہوتا ہے اس کا بھی لوگ صدقے فطر نکالتے ہیں پیٹ میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کئی لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی صدقے فطر نکالتے ہیں، تو یاد رکھے صدقے فطر زندہ انسان کا جو دنیا میں موجود ہے اسی کا نکلتا ہے، اور وہ بھی صبح صادق، کیونکہ عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقے فطر کے وجوب کا وقت ہے، تو عید کے دن جتنے لوگ زندہ ہیں صبح صادق کے وقت ان کا صدقے فطر نکلے گا۔ جیسے ایک شخص رمضان کے 15ویں روزے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کا صدقے فطر نہیں آئے گا۔ ایک بچے کا جنم ہوا صبح عید کے دن اگلی رات کو یا 2-3 دن پہلے، تو اس کا صدقے فطر آئے گا۔ اور ایک بچہ عید کے دن پیدا ہوا یا عید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس کا صدقے فطر نہیں آئے گا۔ مقصد جو لوگ دنیا میں حیات ہے عید کے دن ان لوگوں کا صدقے فطر آتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ تو جو پریگننٹ عورتیں ہیں، جو بچہ بھی پیٹ میں ہے، ان کا صدقے فطر نہیں آتا، مرحومین میں سے کسی کا نہیں آتا، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقے فطر آتا ہے، نہ مرحومین جو رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں ان کا بھی نہیں آتا۔ قربانی کا مسئلہ الگ ہے، ابھی موقع قربانی کے مسائل کا نہیں ہے، اس لیے اس بات کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن صدقے فطر مرحومین کی طرف سے بھی نہیں ادا کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ادا نہیں کیا جائے گا، اور پیٹ میں پلنے والے بچوں کا بھی صدقے فطر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کا صدقے فطر تو یہ شوہر کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ، بیوی کی زکوٰۃ نکالنا شوہر کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقے فطر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، اور اس میں اجازت بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو اجازت بھی شرط ہے کہ بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے، لیکن صدقے فطر میں ایسا نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی اگر صدقے فطر بیوی کی طرف سے ادا کر دیا گیا تو صدقے فطر ادا ہو جائے گا۔ ایسے جو لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، یا تو قدرتی طور پر بالغ ہو چکے 13-14 سال، یا پھر عمر کے اعتبار سے 15 سال کی عمر ہو چکی ہے، تو ان کا صدقے فطر بھی اب باپ کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہے۔
چھوٹے بچوں کا صدقے فطر باپ کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن بالغ بچوں کی طرف سے اگر باپ ادا کر دیتا ہے تو صدقے فطر ادا ہو جائے گا، ورنہ باپ کے ذمہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ بالغ بچہ ہو چکا ہے تو اب اس کے ذمہ ہے۔ اب صدقے فطر کتنا نکالا جائے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم اور قابل ہے۔ عام طور پر لوگ 1.25 کلو گیہوں صدقے فطر کے نکالتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں صدقے فطر میں، ایک ہے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی پھر آپ رقم لے لیں، ایک ہے جو لیکن وہ ہے 3.5 کلو، اور ایک ہے کھجور کے ذریعے سے بھی آپ صدقے فطر نکال سکتے ہیں، وہ بھی 3.5 کلو ہے، اور ایک ہے کشمش دراکش جس کو کہتے ہیں، وہ بھی 3.5 کلو یا اس کی قیمت کے برابر صدقے فطر نکالتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھیں کہ جس زمانے میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے کے اندر مکہ اور مدینہ میں گیہوں مہنگے تھے، جلدی ملتے نہیں تھے گیہوں، وہاں کھجوریں سستی تھی۔ آج بھی مدینہ میں چلے جاؤ تو کھجوریں سستی ملتی ہیں، وہاں جو کھجور کشمش یہ ساری چیزیں سستی تھی اور گیہوں مہنگے تھے، اس لیے جو چیز سستی تھی اس کو کہا گیا کہ 3.5 کلو ادا کرنا ہے، اور جو چیز مہنگی تھی اس کے بارے میں کہا کہ 1.25 کلو ادا کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے علاقے میں اور یہ جو اس طرف کے جو ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، اس طرف گیہوں سستے ہیں، کھجور کشمش جو یہ مہنگے ہیں، جو پھر بھی سستے ہیں، وہی مطلب کہ گیہوں کی قیمت کے برابر ہی مل جاتے ہیں، لیکن کشمش اور کھجور یہ مہنگی ہے۔ تو اصل جو لوگ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس جو لکھ پتی ہے کروڑ پتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر کھجور کے ذریعے سے ادا کریں، کشمش کے ذریعے سے ادا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس اعتبار سے جو قیمت ہوگی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، اچھے گیہوں، اس میں کنٹرول کا باؤ نہیں لگایا جائے گا، ہاں، تو اس کی قیمت ہوتی ہے 60 روپے، 60 روپیز ایک صدقے فطر کی قیمت۔ اسی طریقے پر 3.5 کلو جو کی قیمت ہوتی ہے 120 روپے، اور کھجور 3.5 کلو 900 روپے، میڈیم جو کھجور آتی ہے اس اعتبار سے، اور کشمش جس کو دراکش کہتے ہیں وہ بھی 3.5 کلو، تو وہ ہے 1050 روپے۔ اب ترتیب یہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ مال دیا ہے تو وہ کوشش یہ کرے کہ وہ کشمش کے ذریعے سے اپنا صدقے فطر نکالے 1050، کہ بیچارے کسی غریب کو 1050 روپے دیے جائیں گے تو اس دن اس کے لیے عید کا سامان آ جائے گا، ورنہ 60 روپے میں تو کیا آئے گا؟ بادام بھی نہیں آئے گی، تو کھیر کیا بنائے گا؟ سیویا کا ایک پیکٹ بڑی مشکل سے آئے گا، یا 2 پیکٹ آ سکتے ہیں، بقیہ دودھ وغیرہ۔ اگر آپ 1050 جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اس غریب کے گھر میں جا کر آپ نے 1050 روپے دے دیے، تو کیا اس دن کے کھانے کا سامان مہیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یا اس کے بچے کے 1 جوڑی کپڑے آ جائیں گے؟ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ اس سے اگر درمیانی آدمی ہے تو 900 روپے کے ذریعے سے صدقے فطر ادا کریں، اور اگر اس سے کم درجے کا آدمی ہے تو 120 روپے، اور ایک ہے کہ بڑی مشکل سے بیچارہ صدقے فطر ادا کر پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہے 60 روپے۔ اگر مالدار بھی 60 روپے کے ذریعے سے صدقے فطر ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا بغیر کسی کراہت کے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے وہ کشمش کے ذریعے سے ادا کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ جس غریب کو صدقے فطر دیا جا رہا ہے اس کی اس دن کی ضرورت پوری ہو جاوے، ورنہ 60 روپے میں تو بیچارہ کیا تیاری کرے گا؟ وہ شیر خورما بنائے گا یا اپنے بچوں کے کپڑے لائے گا کہ کیا کرے گا؟ اور کہیں وہ اور لوگوں کے پاس مانگنے نہیں جانا پڑے گا، 2-3 لوگوں نے مل کر صدقے فطر اس کو دے دیا تو 4تھے-5ویں آدمی کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اس کا گھر کا کھانے کا راشن کا انتظام ہو جائے گا اس دن کا، اور ساتھ میں بچوں کے کپڑوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، ورنہ 60 روپے کے لیے وہ کتنوں کے پاس مانگنے جائے گا؟ اس لیے کوئی اگر فقیر آپ کے پاس مانگنے بھی آتا ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس دن اس کو اتنا دیں کہ وہ پورا دن کسی اور آدمی کے پاس مانگنے نہ جاوے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے تو اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دن آپ اس کو سوال سے بے نیاز کر دیں، اتنا دے دیں کہ آج کا دن اس کے لیے کافی ہو جائے، کہ اس دن کسی اور کے پاس مانگنے نہ جانا پڑے۔ تو اس طریقے پر آپ صدقے فطر ادا کریں، یہ ترتیب ہے پوری۔ یہ تھے صدقے فطر کے کچھ بنیادی مسائل تھے۔ اب
مولانا نے دوسرا جو موضوع دیا تھا وہ دیا تھا اعتکاف کا. چونکہ کے بارے میں ایک وضاحت یہ بھی فرما دیں کہ جن پر واجب نہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ہاں، جن لوگوں پر صدقے فطر واجب نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے کئی لوگ قربانی کرتے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے لیکن پابندی کے ساتھ ہر سال وہ قربانی کرتے ہیں، تو ایسے ہی جن لوگوں پر صدقے فطر واجب نہیں ہے تو وہ اپنی خوشی سے، جیسے اس کا ایک فائدہ، دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ روزوں کی تلافی کے لیے اور دوسرا غریبوں کی مدد کے لیے ہے. تو اگر کسی پر واجب نہیں ہے صدقے فطر لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے روزے کی زکوٰۃ نکل جاوے اور کچھ کمی اور کوتاہی روزوں میں رہ گئی ہے تو اللہ اس سے پوری فرما دے، اس نیت سے وہ صدقے فطر واجب نہ ہونے کے باوجود بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ ادا کر دے. اب دوسرا موضوع دیا گیا تھا اعتکاف. سب سے پہلے اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے چونکہ انسان دنیا کے ماحول میں بالکل آلودہ رہتا ہے اور دنیا کے ماحول میں پھنسا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تو انسان کا دل و دماغ اس طرح دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے کہ نہ نمازوں میں دھیان لگتا ہے، نہ روزے اس کی اچھی طرح سے گزرتے ہیں، نہ تراویح میں دھیان لگتا ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ قرآن کے حروف تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اتنا وہ دنیا کے مشاغل میں پھنسا ہوا ہے. تو اس مشغلے سے نکالنے کے لیے یہ اعتکاف مشروع ہوا ہے کہ ایک انسان مسجد کے اندر 10 دن یا جتنے دن وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی چوکھٹ میں آ کر پڑ جاتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا. ضدی آدمی جس کو کہا گیا، معتکف ضدی آدمی کو کہا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ضد ہٹ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے رب جب تک تو مغفرت نہیں کرے گا تب تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اعتکاف کرنے والے کا، معتکف کا مطلب ہے ٹھہرنے والا. تو یہ اصل ہے کہ 10 دنوں تک وہ جب سنت اعتکاف کرے گا اور مسجد کے ماحول کے اندر رہے گا اور گناہ سے محفوظ رہے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے گا، اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں. ایک دن اعتکاف کا ثواب جیسے فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا اتنا زیادہ ہے کہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں اور ایک خندق کی مقدار زمین و آسمان کی مقدار کے برابر ہے. تو انسان ایک دن کا اعتکاف کرنے کی صورت میں جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا. اور رمضان کے آخری عشرے کے جو اعتکاف کی فضیلت ہے وہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. 2 حج ادا کرنے اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں حیات رہے تب تک اس آخری عشرے کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ چکا تھا تو آئندہ سال 20 دن اعتکاف فرمایا تھا، گزشتہ سال کی قضا بھی فرمائی تھی. اتنا اہتمام تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے. اور اعتکاف اب کل 3 طرح کے ہیں، 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتکاف واجب. واجب اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اوپر لازم کر دے، جیسے یہ کہے کہ مجھ پر 3 دنوں کا اعتکاف ضروری ہے، میں نے اپنے اوپر 3 دن کا 5 دن کا اعتکاف لازم کیا تو یہ اعتکاف اب واجب بن جاتا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. چاہے رمضان میں پورا کرے چاہے رمضان کے بعد روزے رکھ کر مستقل اعتکاف میں بیٹھ کر کرے، یہ ہے. اسی طریقے پر واجب اعتکاف میں کوئی منت کا اعتکاف، ایک آدمی نے یہ منت مانی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ بھی واجب اعتکاف ہے. یا میں پورا مصیبت اور تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت اور تکلیف کو دور کرے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اور تیسرا ہے کہ جو اعتکاف سنت ہو اس کو شروع کر دیا اپنے نیت کے ساتھ، جیسے رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، آپ انہیں نہیں ادا کر رہے تھے تب تک تو سنت تھا، لیکن جب آپ نے نیت کر کے اس کو شروع کر دیا ہے تو اب اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اب شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے، تو یہ واجب اعتکاف ہے. دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے جیسے جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، فرض کفایہ ہے
کہ اگر پورے گاؤں میں سے چند آدمی مل کر بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو پوری بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا فرض. لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کی نماز جنازہ، ویسے ہی مردے کو دفن کر دیا، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اور سب کے سب فرض کو چھوڑنے والے ہوں گے. ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ ہے کہ پوری بستی کے اندر سے اگر ایک آدمی بھی اس اعتکاف کی سنت کو زندہ کر لے گا تو تمام کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو تمام کے تمام اس سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے. اور تیسرا اعتکاف ہے، قسم ہے نفلی اعتکاف. اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی تعداد نہیں ہے، 1 دن 2 دن، بلکہ صاحبین کے نزدیک 5-10 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. تو اس کا اصل طریقہ یہ کہ جب بھی آپ مسجد میں آویں تو اہتمام یہ کریں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ فوراً اعتکاف کی بھی دعا پڑھ لیں. تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تب تک آپ اعتکاف میں رہیں گے. تو نفلی اعتکاف کی کوئی حد اور تعین نہیں ہے، وہ جتنا آپ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تو تھے اعتکاف کی قسمیں اور اس کی فضیلت. اب اصل یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. رمضان میں روزوں کا، تراویح کا، زکوٰۃ نکالنے اور صدقہ فطر، ان قرآن کی تلاوت، ان تمام اعمال کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. لیکن اعتکاف کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اور خصوصاً اعتکاف ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ جو بیچارے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب ان کا دنیا سے بیچاروں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ دکان پر جا سکتے ہیں، نہ گھر میں ان کی اتنی ویلیو ہے، تو پھر ان کو اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ اعتکاف صرف بوڑھے آدمیوں کا نہیں ہے، اعتکاف تو اصل جوانوں کا ہے. کیونکہ جوان آدمی جتنا دل لگا کر دعا کر سکے گا اور عبادت کر پائے گا اتنا بوڑھا آدمی نہیں کر پائے گا. تو اعتکاف تو اصل جوانوں کا ہے. تو یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جو بوڑھا آدمی ہے، یہ نہیں کہتے کہ پوری کی پوری بستی اعتکاف میں بیٹھ جاوے، لیکن ہر گھر میں ایک فرد کی تو ترتیب بنانی چاہیے. 3-4 آدمی گھر میں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 باپ ہے، گھر میں دادا بھی ہے، تو کم از کم ایک آدمی کی ترتیب بناوے. آج ہوتا ہی ہے کہ پورے محلے میں سے بڑی مشکل سے 4-5 آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ترتیب نہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گھر کے اندر آدمی یہ فکر کرے، ہر گھر میں یہ فکر ہو کہ ہمارے گھر میں سے ایک آدمی تو اعتکاف میں بیٹھے. ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا، بقیہ ضرورت میں لگیں گے تو اس کا ثواب بقیہ لوگوں کو بھی ملے گا، کیونکہ انہوں نے مل کر ایک آدمی کو وقف کیا ہے وہ اعتکاف کے لیے. اس لیے فکر یہ ہو کہ ہر گھر میں سے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کے اور بھی فائدے ہیں کہ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے اس کا پورا بدن اور پورا وقت گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے. ایک فائدہ یہ کہ دنیا کے جھگڑوں اور گناہوں سے 10 دن کے لیے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. مسجد میں کون جھگڑے کرے گا، مسجد میں کون، ورنہ عام طور پر روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ جھگڑے اور گناہ ہو جاتے ہیں. تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا. اس کے علاوہ ہر وقت وہ نماز کے ثواب میں رہتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں اور جماعت کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہتا ہے وہ نماز اور جماعت میں ہی ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے والا تو ہر نماز میں جماعت اور نماز کے انتظار میں ہی بیٹھا رہتا ہے. تو 24 گھنٹے اس کے کس میں لگتے ہیں؟ نماز کے ثواب میں. عبادت کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر اپنی ضرورت میں گیا ہے، بیت الخلاء بھی گیا ہے، پیشاب وغیرہ سے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے گیا ہے، تو بھی اس کے لیے عبادت میں ہی رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کہ وہ نماز کے ثواب میں بھی رہتا ہے. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے پر فرشتوں کے مشابہ بن جاتا ہے. فرشتے گناہ کے کام نہیں کرتے، اعتکاف میں بیٹھنے والے گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ مسجد اللہ کے گھر ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر وہ پڑ گیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے گھر میں مہمان آ کر بنا ہے. تو ہم جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ 10 دنوں تک اللہ کے مہمان بنے ہیں. تو اللہ کے مہمان بننا کون پسند نہیں کرے گا؟ اس لیے اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. بس اب آخری 1-2 باتیں ہیں. اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، دوسرا سمجھدار ہو. پاگل آدمی اس کا اعتکاف بیٹھے گا بھی تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. اسی طریقے پر بالغ ہو. چھوٹے بچے کا اعتکاف کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ثواب اس کو مل جائے گا، وہ خوشی سے بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے. جیسے نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مکلف نہیں ہے. تیسری چیز نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے بھی اعتکاف، کون سا اعتکاف، واجب اعتکاف کر رہے ہیں، سنت اعتکاف کر رہے ہیں یا نفلی اعتکاف ہے، اس کی نیت اور وضاحت بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہونا ضروری ہے جس مسجد میں جماعت کے ساتھ
5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہو، اذان بھی دی جا رہی ہو اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہو رہی ہو، 2 نمازیں ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی ہیں، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی مسجد میں اعتکاف درست نہیں مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں اصل تو یہ ہے کہ نماز کا ایک کمرہ ضروری ہو تاکہ پاکی اور ناپاکی کا اہتمام رہے، تو جہاں نماز کے لیے خاص کیا گیا کمرہ اس کمرے میں عورت اعتکاف کرے۔ لیکن اگر کوئی کمرہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے، ہر کمرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اعتکاف کے لیے عورت کوئی ایک کمرہ طے کر لے اور اس کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ اعتکاف کرے گی بغیر ضرورت کے۔ وہ مسائل آگے آئیں گے۔ اب کن عذروں کی وجہ سے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اعتکاف کیا، یہ بڑی کوتاہی اور غفلت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ تو کن کن آزار کی بنیاد پر اب مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ ایک تو ہے طبی ضرورت، طبعی ضرورت، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ راستے میں چلتے چلتے کسی نے بلا لیا اور چلتے چلتے بات کر لی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن مستقل کھڑے ہو کر اس نے بات کرنا شروع کر دیا تو یہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو وہ باہر تو نکل سکتا ہے لیکن فوراً وہ استنجا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جائے گا۔ کئی لوگ پتہ نہیں چلتا ہے، جیسے کئی مسجدوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد کی شرعی حد کے باہر نکل کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کی شرعی حد میں رہنا ضروری ہے، مسجد کی شرعی حد سے باہر آپ بات نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے یہ بھی طے کر لیں کہ مسجد کی شرعی حد کہاں تک ہے۔ کئی بیچارے نوجوان ایسے ہوتے جو مسائل سے بالکل انجان اور ناواقف ہوتے ہیں، اور جب وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تو ان کو مسائل پتہ نہیں ہوتے تو ان کا اعتکاف کئی مرتبہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر مسجد میں سسٹم ہونا چاہیے۔ ابھی اگرچہ مسائل ابھی بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ کی مسجد میں بھی جب اعتکاف ہو اور اعتکاف کے لیے نوجوان اور جتنے لوگ بیٹھنے جڑ جائے تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلا کر دوبارہ اعتکاف کے مسائل ریپیٹ کروا لیں، ان کے سامنے لا دیں، تعلیم کی اعتبار سے یا پھر ان کے سامنے مسائل بیان کر کے، تاکہ وہ وقت بیچارے 10 دنوں تک فارغ ہو کر مسجد میں آئے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، دنیا کے سارے مشاغل چھوڑ کر ایک وقت نکال کر آئے ہیں، اور پھر وقت نکال کر آنے کے بعد بھی اگر اعتکاف صحیح نہ ہو تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے، تو ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ دوبارہ پھر سے آپ امام صاحب کو بلا کر ان مسائل کو پھر سے ریپیٹ کروا لیں۔ دوسرا ہے شرعی ضرورت، وہ ہے کہ کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس مسجد میں تو الحمدللہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن کئی مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں تو ہوتی ہیں لیکن جمعہ کی نہیں ہوتی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس میں کوتاہی ہوتی، کئی مرتبہ صبح 9 بجے سب اعتکاف والے نکل جاتے ہیں اور دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اتنے وقت پہلے آپ اپنی مسجد سے نکلے کہ جہاں جمعہ پڑھنا ہے وہاں آپ جا کر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد 2 فرض ادا کر کے بقیہ سنت ادا کر کے فوراً اس مسجد سے نکل جاوے۔ بہت زیادہ پہلے جانا اور بہت دیر سے آنا یہ مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی وہاں اعتکاف میں بھی بیٹھ گیا، اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور وہیں پر اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو بھی اس کا اعتکاف تو درست ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکروہ ہوگا۔ تو یہ جو لوگ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اعتکاف میں حالت میں، تو اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکیں، اتنی دیر پہلے وہاں جائے اور سنت ادا کرنے کے بعد فوراً وہاں سے نکل جائے، یہ اصل طریقہ ہے۔ ایک ہے اضطراری ضرورت، اچانک کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ آ گیا، مسجد میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، یا کسی ظالم نے زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا، مسجد میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس سے مسجد سے باہر نکلنا پڑا، تو فوراً ان کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، فوراً وہ دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاوے۔ یہ اصل طریقہ ہے کہ کوئی ایسا مسجد میں حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو مسجد سے نکلنا پڑا، یا پھر کسی نے زبردستی مسجد سے آپ کو نکال دیا، بعض مطلب ظالم کوئی آ گیا، تو فوراً آپ مسجد کے اندر واپس آ جائیں، دوسری مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف درست ہو جائے گا۔ یہ 3 ضرورت کی وجہ سے انسان نکل جائے، طبعی ضرورت پیشاب پاخانے کی ضرورت کے لیے، شرعی ضرورت آپ کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو پھر آپ نہیں نکل سکتے، کیونکہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو
اور تیسرا ہے کوئی اضطراری ضرورت آ گئی تو مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے بنیادی مسائل تھے۔ ایک چیز یہ ہے کون کون سی چیزیں اعتکاف کی حالت میں مکروہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ کئی لوگ اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، نہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں سے اور نہ دوسرے لوگوں سے۔ تو خاموش رہنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو عبادت سمجھ کر خاموش رہنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں بالکل بات چیت کم کریں، اعتکاف میں حالت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر وقت لگائیں، لیکن کوئی اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ یہ عبادت ہے تو یہ مکروہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا، لغو باتیں کرنا، بکواس کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لے آنا، یعنی خرید و فروخت وغیرہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مستقل آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر سامان لائے کوئی اچانک آدمی آ گیا اور اس سے آپ نے ڈیل کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ موبائل یوز کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو وہی مسئلہ ہے کہ ضرورت کے طور پر گھر پر کسی سے بات کرنی ہے، کوئی ارجنٹ آپ کو بات کرنی ہے تو ضرورت کے وقت آپ موبائل یوز کر کے گھر پر بات کر سکتے ہیں، زیادہ استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ کھول کر بیٹھنا یا دیگر چیزیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایس بڑا موبائل تو مسجد میں لانا ہی چاہیے جب 10 دن ہم باریک وقت فارغ کر کے آئے ہیں، لیکن موبائل سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا مسئلہ ہے۔ تو آپ اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے طور پر آپ بات چیت کر سکتے ہیں موبائل کے اعتبار سے۔ اب کچھ مسائل عورتوں کے اعتبار سے ہے کہ جو کمرہ خاص کیا گیا ہے اعتکاف کے لیے، عورت بغیر ضرورت کے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ بغیر ضرورت کے صحن میں یا دالان میں اگر عورت آ جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں وہ کمرے سے باہر اپنی پیشاب وغیرہ کی ضرورت کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے نکل سکتی ہے، بقیہ سارے کام کاج وہ اسی کمرے میں کرے گی۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ کئی مرتبہ گھروں میں گھر کی بڑی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور بقیہ جوان عورتیں گھروں میں ہیں، چھوٹی جوان بچیاں وغیرہ ہے، تو کئی مرتبہ کام وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کی رہبری کر سکتے ہیں اور کچھ گھر کا کام بھی کر سکتے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر، اسی کمرے میں بیٹھ کر سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے دے دیا اور کوئی اور کام دے دیا تو آپ اسی کمرے میں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں۔ کمرے سے باہر نکل کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ مسائل کئی مرتبہ کمر وغیرہ اور جسمانی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کھٹیے پر یا بیڈ پر ہم سو سکتے یا نہیں سکتے۔ تو جو مجبور آدمی ہے، جن کی پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو جو عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں اور عام حالت میں بھی وہ بیڈ پر ہی رہتی ہے اور بیڈ پر سوتی ہیں، نیچے ان کے لیے سونا ناممکن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو لوگ چارپائی پر اور بیڈ پر بھی سو سکتے ہیں، یہ اجازت ہے اس کی۔ یہ بنیادی مسائل تھے۔ اگر کسی ساتھی کو صدقے فطر کے متعلق، اعتکاف کے متعلق کوئی مسائل پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ غسل کا مسئلہ واضح۔ ہاں ایک ہے غسل کا مسئلہ، ایک تو ہے واجب غسل جنابت کا، وہ تو جانا ضروری ہے، اس کے بغیر مسجد میں رہ نہیں سکتا، اس کے لیے تو فل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ٹھنڈک کا غسل، جیسے عام طور پر گرمی کے مہینوں میں، ابھی گرمی کے دنوں میں اعتکاف رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اسی میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، تو کئی لوگ بغیر پانی استعمال کیے، بغیر نہائے رہ نہیں پاتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی وغیرہ گرمی ہوتی ہے، تو مستقل آپ اس کے اندر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی حد میں رہتے ہوئے مسجد خراب نہ ہو، یہ اصل مسئلہ میں بتا رہا ہوں، مسجد کی حد میں رہ کر مسجد میں پانی نہ گرے اس طریقے پر آپ غسل کر سکتے ہیں۔ مسجد میں حد کے اندر رہ کر مسجد خراب نہ ہو، مسجد پانی سے آلودہ نہ ہو، اس طریقے پر آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ ہاں لیکن ظاہر سی بات ہے کئی لوگ بغیر غسل کیے رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مستقل آپ غسل کے لیے تو نہیں نکل سکتے، کتنی بھی آپ کو سخت گرمی کیوں نہ لگ رہی ہو، کہ جب آپ پیشاب پانی کے لیے باہر جائیں استنجا وغیرہ کے لیے، اس وقت آپ فوری طور پر جلدی بغیر صابو لگائے آپ اپنے بدن پر پانی بہا کر آ جائیں۔ مستقل غسل کے لیے آپ نہ جائیں، پیشاب کے لیے جائے، پاخانہ کے لیے جائے، استنجا کے لیے جائے، تو وہاں آپ فٹافٹ کپڑے بدل کر اس پر پانی بہا کر آپ آ سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے، ورنہ مستقل ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اصل کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے۔
اور کوئی पूछो साथी किसी को कुछ पूछना हो। صدقے فطر کے متعلق یا اعتکاف کے متعلق؟ कौन पी सके सबके جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی صدقے فطر کا بھی مستحق ہے۔ صدقے فطر آپ مالدار کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے، جیسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے گزشتہ بیان کیا تھا کہ کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو آپ صدقے فطر بھی نہیں دے سکتے۔ مالدار کو، مالدار کے بچے کو، غیر مسلم کو آپ صدقے فطر نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق وہ صدقے فطر کے بھی مستحق ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جی وہ ابھی کہا 3 قسمیں ہیں، آپ کون سی نیت کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذمہ واجب ہیں وہ ادا کرنے بیٹھے تو واجب کا ہوگا، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے ہیں تو وہ آخری سنت کا اعتکاف کی نیت کریں گے آپ، اور 2-3 دن کا اعتکاف کرتے تو نیت نفلی اعتکاف کی ہوگی۔ ہاں اس پر ایک مسئلہ ہے، 10 دن کا جو سنت موقدہ علی الکفایہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، کسی وجہ سے اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کتنی ہے؟ جس دن آپ کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی ایک دن کی قضا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے، ذہن میں رکھے۔ آپ 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے، 23ویں یا 24ویں روزے میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب جب اس کی قضا کریں گے تو ایک ہی دن کی قضا آئے گی، لیکن علماء نے بہتر یہ لکھا ہے کہ آپ مکمل 10 دن کا اعتکاف کی قضا کر لیں، رمضان کے علاوہ بقیہ جو دنوں میں 10 دن، ہاں لیکن قضا روزے کے ساتھ ضروری ہے، بغیر اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف ہے بغیر روزے کے، لیکن جو واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف ہے وہ بغیر روزوں کے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں واجب اعتکاف، اور یہ آپ سنت اعتکاف کی اب قضا کرنا چاہتے ہیں، 1 دن یا مکمل 10 دن کی اب قضا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت روزے رکھنا ضروری ہے، بغیر روزوں کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف ہے وہ تو 5 منٹ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ابھی صاحب نے جو سائل نے سوال پوچھا ہے، پڑھائی کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتے یا نہیں؟ والی پیسے والے ہیں پھر بھی زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے، اصل جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہے کل 8 مصرف ہیں، مصارف جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہے مسکین، غریب آدمی، مسافر ہے، اور بھی کل 8 ہیں۔ تو مستقل پڑھائی کے لیے تو نہیں دے سکتے کہ بھئی اس کو ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس نیت سے اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ بالغ ہے، وہ بالغ ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے، تو آپ اس کو فقیر اور مسکین سمجھ کر دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالغ ہے، 15 سال کا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اب وہ ہاتھوں پیروں سے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، سونا چاندی روکڑ رقم نہیں ہے، بلکہ سمجھو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق غریب اور فقیر ہے، تو غریب اور فقیر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو مال دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنی جس ضرورت میں استعمال کریں، وہ اپنے کپڑے لانے کے لیے کرے، کھانا لانے کے لیے کرے، یا پھر پڑھائی کے لیے کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ جیسے ہم کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس کے اختیار میں، وہ غریب جس کام میں بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے پر فقیر اور مسکین ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر اگر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے یا وکیل بننے کے لیے زکوٰۃ استعمال کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس روکڑ رقم کیش ہے، پھر اگر وہ صرف اس نیت سے لے کے زکوٰۃ لیتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے یا وکیل ایڈوکیٹ بننے کے لیے، تو نہیں دے سکتے۔ یہ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، جو طالب علم ہے، بالغ ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، فقیر اور مسکین ہے، اس نیت سے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنی ضرورت میں لگائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مدرسے کے مسئلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور اسکول پڑھنے والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، اب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے باپ مالدار ہے، تو یاد رکھیں 2 چیزیں الگ الگ ہیں، باپ کی حیثیت الگ ہے اور بیٹے کی حیثیت الگ ہے۔ باپ مالدار ہے لیکن بچہ بالغ ہو چکا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے، لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر کیوں اپنے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے میں بھی پڑھوائے اور اسکول کی تعلیم بھی دے سکے۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے،
اور وہ اپنے بچے کا خرچ اٹھا سکتا ہے، مدرسے کی پوری فیس بھر سکتا ہے، ڈاکٹر اور MBBS وکیل اور قرضہ لے کر بھی وہ بنا سکتا ہے، بعد میں قرضہ ادا کر لے گا، تو پھر اپنے بچے کو للہ اور اچھی رقم سے ہی حافظ عالم مفتی بنائے، ڈاکٹر انجینئر وکیل بنائے، اور یہی لوگ پھر آ کر سماج کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ ورنہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پھر ڈاکٹر انجینئر وکیل بنتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر انجینئر اور وکیل بھی وہ سماج سیوا نہیں کریں گے، پھر وہ پیسوں کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ بالغ ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اگرچہ باپ مالدار ہے لے سکتا ہے زکوٰۃ، لیکن سوچنا باپ کو چاہیے کہ میں اپنے بچے کو کن پیسوں سے ڈاکٹر وکیل انجینئر بناتا ہوں یا حافظ عالم مفتی بناتا ہوں، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ للہ رقم سے جتنا ہو سکے اپنے بچے کو بنائے۔ مسئلہ یہ کہ شریعت نے اجازت دی ہے لیکن نہ لینا بہتر ہے۔ ہاں اجازت دی ہے، ہاں اجازت دی ہے، لیکن وہ بالغ ہو اور خود زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ بچہ نابالغ ہے اور باپ مالدار ہے تو نابالغ بچہ مالدار ہی گنا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور ابھی بچہ نابالغ ہے، 9-10 سال کا ہے، اور باپ صاحب حیثیت اور مالدار ہے تو بچہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ 10 سال 11 سال کا آپ کا بچہ ہے، نابالغ ہے، اور اس کا باپ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو بچہ زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ مالدار تو بچہ بھی مالدار۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے پر 10-11 سال کا بچہ ہے، باپ مالدار ہے، تو اسکول کی فیس کے لیے یا یونیفارم لانے کے لیے وہ بچہ 10-11 سال کا بچہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ مالدار گنا جائے گا باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو شرط یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی حیثیت سے، غریب اور فقیر ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو زکوٰۃ دیں، پھر وہ اپنی جس ضرورت میں استعمال کرے وہ کر سکتا ہے، لیکن مستقل پڑھائی کے لیے چندہ کرنا، زکوٰۃ وصول کرنا، یہ تو درست نہیں ہے۔ اور جی اب اس کی کوئی جسمانی عبادت کا تو کوئی بدل نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کی کئی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کے بارے میں تو فدیہ آتا ہے۔ کوئی اس کا رشتہ دار یہ کہے کہ میں اس کی 15 نمازیں 20 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بعد میں اس کی نمازوں کی قضا کر لیتا ہوں، تو نہیں ہے، وہ پیسوں کے ذریعے سے اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور اعتکاف کا مسئلہ تو اس کا کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا، ایک آدمی نے منت مانی لیکن موقع ملنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو معذور ہے، موقع لیکن موقع ملا تھا سستی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد، تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کے رشتہ دار وغیرہ اس کے لیے توبہ استغفار کرے، دعائیں مغفرت کرے، یہ ہے۔ اور کوئی مسئلہ؟ جی ہاں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 لوگوں کا صدقے فطر ادا کرنا ہے، تو 2 کا گیہوں کے ذریعے سے، 2 کا کھجور کے ذریعے سے، ہاں چاروں کا الگ الگ بھی، ایک کا گیہوں کے ذریعے سے، ایک کا جو کے ذریعے، ایک کا کھجور، ایک کا کشمش، اس طریقے پر بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم صرف 1.25 کلو گیہوں اور 60 روپے پکڑ کر بیٹھے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر لی، مال دیا ہے تو ہم اس سے اچھا ادا کریں۔ اور کوئی سوال؟ ہاں સરકાર એની પરમિશન આપે છે કે નહીં? कुछ मसाइल उस कबील से होते हैं, जैसे सरकारी स्कीमों में भी यही होता है। कई लोग मसला पूछते हैं सरकारी स्कीमों से हम लाभ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, अलग अलग स्कीमों, सब्सिडी वगैरह कई स्कीमें आती हैं, तो वो कोई भी स्कीम होगी सरकार की, उसका एक प्रोटोकॉल होता है और कुछ शराइत होते हैं। वो जब आप भी कोई भी स्कीम से आप फ़ायदा उठाएंगे तो पहले वो शर्तें लिखी हुई होगी और फिर आपको एफिडेविट कराना पड़ता है वकील के पास जाकर, वो वकील एफिडेविट करता है, आपकी सिग्नेचर होती है और उसके बाद फिर वो फाइल आगे जाती है और फिर आपके पैसे वगैरह पास होते हैं। तो जो शराइत लिखे उस शराइत पर अगर आप खरे उतर रहे हैं, सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है और जो शराइत लिखे हैं वो शराइत आप पूरे पढ़ें और देखें कि मैं इन शराइत पर खरा उतर रहा हूँ, नहीं मुझ में शराइत पाए जाते हैं तो फिर आप स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना ये झूठ बोलकर फ़ायदा उठाना होगा, दरोग गोई होगी तो ये झूठ हो जाएगा। तो आप उसकी भी तहकीक कर लें। ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी आवे या वो कुछ गड़बड़ी होगी, कोई मसला होगा, 5 लाख की फ़ी है तो सब्सिडी इतनी आती होगी, स्कॉलरशिप इतनी आती है, इससे ज़्यादा आती है तो
ہاں یہ مسئلہ ہے، آپ کی ضرورت 5 لاکھ میں پوری ہو جاتی ہے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملی ہے، اب کوئی سنستھا بھی دیتی ہے، سنستھا کب دیتی ہے کہ یہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس کی فیس اب پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ دیتی ہے۔ وہ سنستھا بھی آپ کو پوچھی کہ آپ کی فیس کتنی ہے، آپ کے بچے کی اسکالرشپ سرکار کی طرف سے کتنی، اب آپ کی ضرورت کتنی ہے، تو اگر وہ صحیح ضرورت بیان کرے گا تو اتنی سنستھا دے گی، اگر زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سنستھا کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ سنستھا کو پتہ ہے کہ اس کی اسکالرشپ کے ذریعے سے فیس پوری ہو جا رہی ہے تو تھوڑی سنستھا دے گی، ان کے پاس تو اور بھی مستحق لوگ ہوں گے دینے کے لیے۔ تو اگر ضرورت سے زائد اسکالرشپ آ رہی ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ یا دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے، یا پھر آپ سنستھا کو بتا دیں کہ بھئی ہماری ضرورت اسکالرشپ کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت سے زائد آپ نہیں لے سکتے ورنہ اور غریب بچوں کا حق ضائع ہوگا۔ اور کوئی مسئلہ؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیں ساتھ۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر انت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم اغفر انت خير الراحمين۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، پاپی ہیں، مجرم ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں آخر تیرے بندے ہیں، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ کمزور ہیں، تو نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہیں لیکن اللہ تو مغفرت کا عادی ہے، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ یا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی کے ساتھ یا اللہ ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، یا اللہ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ یہ مہینہ گزرا ہے، یا اللہ بقیہ جتنے بھی دن باقی ہے یا اللہ ان میں صحیح معنوں کے اندر صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بے جوڑا ان کو صحیح نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق اور جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ارتداد کی ہوائیں پھیل رہی ہیں، اے اللہ ارتداد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دل و دماغ کے اندر اے اللہ ایمان کو راسخ فرما دے، اے اللہ ایمان کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جان جان کر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں سے محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور تیرا خوف نصیب فرما، تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد جوڑ نصیب فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعائیں کرنے کا کہا ہے یا جو لوگ دعاؤں کے متمنی ہیں یا جن جن لوگوں کا ہم پر حق ہے یا جن جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے ان تمام لوگوں کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پوری امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مانگنا تو بہت کچھ ہے لیکن مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم